آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن، جس میں الحمدللہ ہم مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے کلام، آپ کی لکھی ہوئی نعتوں کی وضاحت، تشریحات سنتے ہیں، اور کلام بھی طرز میں سنائے جاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اگر سمجھے جائیں، بڑے ہی خوبصورت اشعار اس پروگرام میں بیان ہوتے ہیں اور طرز میں بھی سنائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول بی بی آمنہ کے پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا یہ انداز ہے کہ ہم پہلے کچھ اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں اور پھر آپ کو ان کی وضاحت بھی پیش کرتے ہیں۔ آج ہم جو کلام شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ کلام انتہائی لاجواب کلام ہے۔ مولانا حسن رضا کے چند مشہور ترین اور بہترین کلاموں میں سے یہ ایک کلام ہے، اور کلام ذکر شہادت حسین اور ذکر شہادت اہل بیت پر یہ مشتمل ہے، اور اس کا مطلع ہے: باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اس کلام میں 31 اشعار ہیں، اور ہم 2 پروگرام میں ان اشعار کی وضاحت آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ پہلے چند اشعار آئیے آپ کو طرز میں سنائیں، پھر انشاءاللہ ذکر شہادت پر مشتمل اشعار کی وضاحت بھی سنیں گے، اور اس میں بالخصوص 10 محرم الحرام کو جو واقعہ پیش آیا تھا، امام حسین، امام علی مقام اور آپ کے رفقا رضی اللہ عنہم اجمعین، جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور اپنی جانیں پیش کی راہ خدا میں، ان کی تعریف و توصیف اور دشمنان اہل بیت کی مذمت پر یہ کلام آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بڑا خوبصورت کلام ہے۔ آئیے پہلے کچھ اشعار طرز میں سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے، مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں،
ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ مصطفیٰ بائے خریدار، اس کا اللہ مشتری، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت۔ رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہ ہے حسن و عشق، رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہ ہے حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے 7 اشعار طرز میں سماعت کیے، اب ان کی وضاحت سنتے ہیں۔ پہلے شعر میں کہتے ہیں، اور یہ پہلا شعر بڑا اہم ہے جس کو بہت سارے لوگ غلط پڑھتے ہیں، اس میں ایک جگہ پر زبر زیر کی غلطی کرنے سے معنی ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ غلطی کہاں ہے؟ پہلے شعر کے پہلے ہی لفظ میں۔ یہ شعر ہے باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت، اس کو پڑھتے ہیں باغ جنت، باغ جنت کے ہیں بہرے، مطلب ہی بالکل خراب ہو کر رہ جاتا ہے، مطلب غلط ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو پڑھیں گے باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت۔ بہرے کا مطلب ہے کے لیے، ایک تو اردو میں بہرا ہوتا ہے جو کان سے سن نہیں سکتا، یہ وہ نہیں ہے، بہرے یعنی کے لیے، بہر دیدار، دیدار کے لیے، بہر طعام کھانے کے لیے، بہر ملاقات ملاقات کے لیے، تو یہاں پر کے لیے کے معنی میں ہے باغ جنت کے ہیں کس کے لیے؟ بہر مدح خان اہل بیت، اہل بیت کے مدح خانوں کے لیے۔ مدح خان یعنی تعریف کرنے والے، مدح مانے تعریف، خان مانے کرنے والا، تعریف کرنے والا۔ مدح خان اہل بیت کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ الحمدللہ ہم مدح خان اہل بیت ہیں جو زندگی بھر اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اگلے مصرعے میں کہتے ہیں تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، مجدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، یا خوشخبری کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ایک ڈانٹ کے معنی میں ہے، ایک طرح کی مذمت کے معنی میں ہے کہ تم کو تو نار کی خوشخبری ہو، تم کو دوزخ کی خوشخبری ہو، اے دشمنان اہل بیت، اے اہل بیت کے دشمنوں تمہیں تو دوزخ کی خوشخبری ہو۔ تو یہ اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت بھی ہے اور اہل بیت کے دوستوں اور مدح خانوں کی تعریف بھی اس شعر میں کر رہے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ کہہ رہے ہیں کس زبان سے اہل بیت کی عزت اور شان کا بیان ہو، کس زبان سے؟ کوئی زبان ہی ایسی نہیں، عزت اتنی بلند اور شان اتنی بڑی ہے کہ کسی کی زبان اتنی اعلیٰ اور عرفہ نہیں کہ اہل بیت کی شان اور عزت کو بیان کرنے کے لائق ہو کہ مدح گوئے مصطفیٰ ہے، وہ کلام اور وہ شخصیت کی جس نے مصطفیٰ کی تعریف کی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعریفیں کی جس نے، وہی اہل بیت کی تعریفیں فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی، اللہ پاک جب ان کی تعریفیں کرتا ہے قرآن میں اور دیگر مقامات پر، تو جب اللہ تبارک و تعالی اہل بیت کی تعریف کرتا ہے تو پھر ہماری کیا اوقات کہ ہم اہل بیت کی تعریف کر سکیں۔ مدح گو یعنی تعریف کرنے والا، مدح گوئے مصطفیٰ، مصطفیٰ کی تعریف کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی ہی مدح خان اہل بیت ہے، اہل بیت کی تعریف کرنے والا ہے جب، تو پھر ہم اور کوئی بندہ کیسے اہل بیت کی عزت اور شان کو بیان کر سکتا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ یہ پچھلے شعر کے مطلب کو ہی ایکسٹینڈ کر رہے ہیں مزید آگے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر خرابی کو دور رکھے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو یہاں پر آیت تطہیر اس آیت کو کہتے ہیں کہ جس میں اہل بیت کو پاک صاف رکھے جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ جو فرمایا اس کا اظہار فرمایا، اور ان کی تعریف کی آیت تطہیر کے ذریعے۔ تو جن کی تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کی اور انہیں پاک صاف رکھنے کے ارادے کا اظہار فرمایا، ان کی تعریف اور بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی پاکی کا تو خدائے پاک بیان فرماتا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مان اہل بیت۔ دودھ مان کہتے ہیں قبیلے کو، خاندان کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اقبال، اقبال یعنی عزت، آپ کی عزت تو بہت بلند ہے اے خاندان اہل بیت، کہ آپ کو تو مصطفیٰ عزتیں عطا کرتے ہیں، آپ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو عزتیں دیتے ہیں، پھر ان کی عزت میں اور کیا کوئی اضافہ کر سکتا ہے؟ آپ تو بہت بڑے عزت والے قبیلے اور خاندان والے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے، یہ تو وہ عزت والا گھر ہے، خانوادہ ہے، کہ ان کے گھر میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی بغیر اجازت نہیں آتے، کہ یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہ خاندان مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آستانہ ہے۔ تو حضرت جبریل بھی ان کے گھر کی عزت کرتے ہیں اور ان کے گھر کو جو ہے احترام سے پیش آتے ہیں۔ تو ایسے گھر کی ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ اور جو قدر والے ہیں نا، جو سمجھدار ہیں، جو عزت والے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ اہل بیت کی عزت کیا ہے۔ جو خود بے عزت ہے، جو ذلیل ہے، جو خبیث ہے، وہ کیا جانے کہ اہل بیت کی کیا شان اور عزت ہے۔ اہل بیت کی عزت اور شان جاننے والا خود پاک اور طیب اور طاہر ہوتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اہل بیت کی خاندان کی کیا شرافت اور کیا عظمت ہے۔ قدر والے ہی جانتے ہیں، جو خود قدر والے، خود عزت والے ہوتے ہیں، وہی ان عزت والوں کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں مصطفیٰ بائع خریدار اس کا اللہ مشتری، مصطفیٰ بائع خریدار اس کا اللہ مشتری، خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہل بیت۔ اس شعر میں بڑی خوبصورت اور بڑی گہری بات کی گئی ہے۔ مصطفیٰ بائع، بائع مانے بیچنے والے، خریدار کو کہتے ہیں مشتری۔ تو حضور علیہ السلام اہل بیت کے گھرانے کی طرف سے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ بیچنے والے ہیں۔ کیا بیچنے والے ہیں؟ جانوں کو بیچنے والے، اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اور خرید کون رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خرید رہا ہے۔ اور مشتری ہونا، خریدنا، یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ قرآن پاک کو اٹھائیے، سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ تو یقیناً ان مومنوں میں اعلیٰ ترین، اعلیٰ درجے کے مومنین یہ اہل بیت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خریدنے والا ہے۔ اس آیت کی طرف اشارہ بھی ہو گیا جو ابھی ہم نے پڑھی۔ تو یہ ہے کہ بیچنے والے حضور، خریدنے والا رب کائنات۔ تو پھر ایسی خریداری میں جن کو صلہ مل رہا ہو، جن کو اماؤنٹ مل رہی ہو، جن کو بدلہ مل رہا ہو، وہ کیسی چاندی کرنے والا بدلہ ہوگا؟ خوب چاندی کر رہا ہے، یعنی کہ بڑی ہی کاروبار میں ترقی کر رہا ہے۔ چاندی کرنا محاورہ ہے، جیسے کسی کی دکان چل پڑے، کسی کا کاروبار چل پڑے تو کہتے ہیں نا آپ تو بڑی چاندی کر رہے ہیں بھائی۔ تو پھر صلہ کتنا اعلیٰ ہوگا، بدلہ کتنا بڑا ہوگا، اماؤنٹ اجر میں کتنی بڑی ملے گی، یہ کون سوچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اہل بیت کا گھرانہ یہ اپنے کاروبار کو خوب چمکا رہا ہے۔ کس طرح؟ کون سے کاروبار؟ وہ کاروبار کہ جو انہوں نے اللہ پاک سے ٹریڈنگ کی، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے بچوں کو رائے خدا میں پیش کر دیا۔ اب جو خرید رہا ہے وہ مالک جتنا بڑا ہے یقیناً اتنا بڑا ہی اجر انہیں عطا فرمائے گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں رزم کا میداں بنا ہے جلوہ گائے حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ رزم کا میدان، رزم کہتے ہیں جنگ کو، جنگ کا جو میدان ہے وہ حسن اور عشق کا جلوہ گاہ بنا ہوا ہے۔ آج اہل بیت کے حسین حسین چہرے یہاں پر عشق الہی میں سر کٹا رہے ہیں۔ تو حسن اور عشق کی جلوہ گاہ آج یہ کربلا کا میدان بنا ہوا ہے، اور کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ اہل بیت کا آج امتحان بھی ہو رہا ہے، ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے کہ آج یہ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں کہ ناکام،
اور انہوں نے کامیاب ہو کر دکھایا، کسی قسم کی ناکامی کو سامنے نہ آنے دیا، بلکہ اپنی جانوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور باطل کے آگے ایسا ڈٹ گئے کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے حق کا ایک ایسا سلوگن بن گئے کہ جب بھی حسین کی بات آتی ہے تو ساتھ ہی حق واضح ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں محبت الہی کا جذبہ بھی جوش مارنے لگتا ہے۔ تو یہ امتحان انہوں نے کامیابی سے پاس بھی کر لیا۔ آئیے مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سنائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، ہو گئی تحقیق عید دید آب تیغ سے، ہو گئی تحقیق عید دید آب تیغ سے، اپنے روزے کھولتے ہیں صائمان اہل بیت، اپنے روزے کھولتے ہیں صائمان اہل بیت، جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج، جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خشک
ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 8 اشعار طرز میں سنے ہیں۔ 8ویں شعر میں کہتے ہیں، پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے۔ یہ اس کلام کا 8واں شعر ہے۔ کہہ رہے ہیں پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت۔ اہل بیت کے بچوں کو، آج جوانوں کو، آج بزرگوں کو جو زخم لگے ہوئے ہیں، یہ زخم نہیں، یہ تو پھول ہیں، یہ محبت اور عشق کے پھول ہیں۔ ہوائے دوست سے یہاں پر مراد یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ دوستوں کی چاہت نے، دوستوں کی چاہنے نے، یہ ایک طرح کا طنز ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اہل بیت کو بلایا اور پھر ان سے بے وفائی کی اور انہی کو قتل کیا، انہی کو شہید کیا، انہی کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو ہوائے دوست، یہاں دوست ایک تنزیہ معنی میں ہے کہ بڑی دوستی دکھا رہے تھے لیکن پھر انہوں نے ساتھ نہ دیا بلکہ بے وفائی کی اور الٹا انہی کو تنگ کیا، پریشان کیا اور ستایا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پھول ان دوستوں کی چاہت نے، ان کی محبت نے کھلائے ہوئے ہیں اور خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت۔ یہ اہل بیت کا جو گلستاں ہیں، گلستاں یعنی باغ، یہ خون سے سینچا گیا ہے۔ سینچا جانا مانے تیار کرنا۔ ایک باغ تیار ہوتا ہے پانی سے، پانی ڈالتے ہیں، محنت کرتے ہیں تو پھر پھول نکلتے ہیں، لیکن یہ جو زخموں کے پھول ہیں، یہ خون سے سینچا گیا ہے یہ باغ، کہ اس میں اہل بیت کی رگوں کا خون جو ہے وہ پڑا ہے اور یہ باغ اس طرح تیار ہوا ہے۔ تو یہ اہل بیت کی محنت اور کوشش اسلام کے لیے اس کا بیان یہاں پر ہو رہا ہے اور دشمنوں پر ایک طرح کا طنز بھی ہے۔ اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت۔ حوریں یعنی جنت کی حوریں، عروسان شہادت یعنی شہید ہونے والے دولہے جو بھی شہید ہو رہے ہیں، سنگار مانے بناؤ سنگار، زیب و زینت، ان کو سجانا سنوارنا۔ جب کوئی دولہا بنتا ہے تو اس کو تیار کیا جاتا ہے، تو آج ان دولوں کو جنت کی حوریں تیار کر رہی ہیں۔ خوب رو دولہا بنا ہے، خوب رو مانے خوبصورت دولہا، ہر جوان اہل بیت آج بنا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ جنتی دولہا بن رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں، ہو گئی تحقیق عید دید آب تیغ سے، ہو گئی تحقیق عید دید آب تیغ سے، اپنے روزے کھولتے ہیں صائمان اہل بیت۔ جب چاند نظر آتا ہے تو روزے ختم ہو جاتے ہیں، عید کا جب چاند دکھتا ہے تو روزے ختم ہو جاتے ہیں، صائمان روزہ رکھنے والے اپنے روزے ختم کر دیتے ہیں۔ اب عید آ جاتی ہے تو لوگ کھانے پینے لگتے ہیں، اور یہاں پر کون سی عید ہے؟ یہاں پر عید دیدار الہی کہہ لیجئے یا عید دیدار مصطفی کہہ لیجئے، کہ انہیں جو حضور علیہ السلام کے دیدار سے ایک طرح کی رکاوٹ آ گئی تھی، اب حضور کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں اور حضور علیہ السلام کے دربار میں جانے والے ہیں، جنت میں پہنچنے والے ہیں، اور آب تیغ سے، تیغ مانے تلوار، تلوار کو دیکھ کر، جس طرح چاند کو دیکھ کر وہ روزے ختم ہوتے ہیں، یہاں پر یہ جو روزہ ہے ایک طرح کی رکاوٹ ہے۔ یہ روزہ، یہ سب چیزیں تشبیہ دی جا رہی ہے روزے سے، مراد یہاں روزہ نہیں ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک طرح سے روزے رکھے ہوئے ہیں، یعنی نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، اور اب روزہ ختم ہونے کا وقت آیا، تلوار کو دیکھ کر، جیسے چاند کو دیکھ کر روزہ ختم ہوتا ہے، ان کے روزے ختم ہو رہے ہیں تلوار کو دیکھ کر۔ تلوار بھی چاند کی طرح ہوتی ہے، ذرا امیجن کیجئے تو تلوار میں بھی ایک کرو ہوتا ہے چاند کی طرح، تو یہ آب تیغ سے تلواروں کو دیکھ کر ان کے روزے جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں،
اور انہوں نے اب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنا ہے، اور ان کی جو ہے وہ زندگی کا جو امتحان تھا وہ ختم ہو رہا ہے، ان کے زندگی کے روزے ختم ہو رہے ہیں، اور اب یہ مزے مزے کے کھانے کھائیں گے، جیسے عید کے دن ہم کھاتے ہیں اس طرح یہ جنت میں عید منائیں گے، اور ان کی عید جو ہے وہ تلواروں کو دیکھ کر ہو رہی ہے، اور اب یہ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جائیں گے۔ یہ بہت ہی مشکل شعر ہے ناظرین سمجھنے کے اعتبار سے بھی، اور اس میں اتنی کمال کی تشبیہات اور استعارات کا استعمال ہے کہ جو عام شاعر استعمال بھی نہیں کر سکتا، لیکن کمال کی شاعری ہے سبحان اللہ شہنشاہ سخن کی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، جمعہ کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج، کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت۔ جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی، بچے کھیلتے تھے، کتابیں طے ہو جاتی تھی، بند ہو جاتی تھی۔ اب یہاں بھی اسی طرح کی استعارات اور تشبیہات دی جا رہی ہیں کہ یہ بھی جمعے کا دن ہے، 10 محرم جمعے کا دن ہے، کتابیں طے کر دیں، بند کر دیں شہزادوں نے، اور جان پر کھیل رہے ہیں۔ بچے تو گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، کوئی گیند سے کھیلتا ہے، کوئی بچے آپس میں کھیلتے ہیں، لیکن یہ شہزادے، یہ اہل بیت کے بچے آج اپنی جانوں پہ کھیل رہے ہیں۔ جمعے کا دن بھی ہے اور یہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا استعارہ ہے کہ جمعے کے دن کی چھٹی ہوتی ہے، بچے اپنا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، مزے کرتے ہیں، آج پڑھائی نہیں ہے، آج صرف کھیلنا ہے، لیکن اہل بیت کے بچے آج کربلا کے میدان میں اپنی جانوں پہ کھیلتے ہوئے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ کیا نظارہ ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت۔ شباب فصل گل یعنی اے پھولوں کے تیار ہونے کے وقت، پھولوں کا جو تیار ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، خاص پیریڈ ہوتا ہے جس میں پھول کھلتے ہیں اور اسے بہار کا پیریڈ کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے یہ کیسی ہوا چل گئی، اے بہار کے موسم یہ کیسی ہوا چل گئی کہ لہلہاتا بوستان اہل بیت، بوستان کہتے ہیں باغ کو، اہل بیت کا ہرا بھرا لہلہاتا باغ یہ کٹ پٹ کے رہ گیا، اور یہ کیسی پریشانی کے عالم میں نظر آ رہا ہے۔ ارے یہ کیسی ہوا چلی ہے، یہ کیسی تکلیف دہ ہوا چلی ہے کہ جس نے پورے باغ کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ دشمنوں کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کے باغ کو خون سے نہلا دیا اور اپنی بدبختی اپنا مقدر کر لی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کس چقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، یہ کس بدبخت کی حکومت ہے، ہائے کیا اندھیر ہے، اندھیر مانے یعنی لا قانونیت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کس بدبخت کی حکومت ہے۔ اہل بیت کا اگر قدردان ہو کوئی حاکم تو ان کے پاؤں دھو دھو کے پیے، لیکن یہ کس بدبخت کی حکومت ہے کہ اہل بیت کے بچے یہاں پر شہید ہو رہے ہیں اور اس حاکم کو کچھ فکر نہیں ہے۔ یہ بدبخت حاکم ہے۔ کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے ان پر ظلم ہو رہے ہیں۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات۔ اب یہ نہر فرات سے بات ہو رہی ہے جو دریا بہہ رہا تھا کربلا میں بالکل ایک کنارے پر، اور اہل بیت اس کے سامنے خیمہ زن ہیں، لیکن ان کے بچے 3 دن تک پیاسے اور ایک قطرہ پانی کو نہ دیا گیا اور اسی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ تو اس دریائے فرات سے کہہ رہے ہیں کہ اے دریا خشک ہو جا، خاک ہو جا، خاک میں مل جا۔ یہ ایک طرح کے یوں کہیے کہ ڈانٹنے والے الفاظ ہیں کہ تو خشک ہو جا، مت ہمارے سامنے بے، تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے، جب اہل بیت کو تو نہ ملا تو ہمیں بھی تو نہیں چاہیے، خاک تجھ پر۔ دیکھ تو سوکھی زبان ہے اہل بیت کی زبان سوکھ گئی اور تو انہیں نہ ملا، تجھ پہ خاک ہو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، خاک پر عباس و عثمان علم بردار ہیں، بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت۔ یہ حضرت عباس علمدار جنہوں نے اہل بیت کا پرچم اٹھایا ہوا تھا، پھر حضرت عثمان یہ بھی ایک ہستی تھے، انہوں نے بھی اہل بیت کا پرچم اٹھا کے رکھا اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ آج یہ بھی خاک پہ گرے ہوئے شہادت میں پہنچ گئے، شہید ہو گئے۔ بے کسی اب کون اٹھائے گا نشان اہل بیت، اب اہل بیت کا علم اور ان کا نشان کون اٹھائے گا۔ ایسے بڑے بڑے جوانوں کو آج شہید کر دیا گیا۔ ہائے بے کسی، تو بے کسی ہے، بے کسی یعنی بے آسرا ہونا، جس کا کوئی نہیں ہے، بے کسی ہے ظاہری طور پر کہ اب ان کا کوئی نظر نہیں آتا، کیسی کیفیت میں، کیسی مظلومیت میں یہ اہل بیت آج ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر 15 اشعار مکمل ہوئے، بڑا خوبصورت ذکر شہادت ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کلام کو مکمل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر